اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر مزاکس، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر سیمل نعمان اور مسٹر سیم شمون، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے منتظمین کی جانب سے میں سید سبیل احمد اس مثالی اجتماع میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس مباحثے کا عنوان ہے قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، یہ مباحثہ دراصل باہمی بھائی چارے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی سرگرمیوں کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا۔ ادارہ ھذا کے اغراض و مقاصد میں مسلمانوں کو اپنے فرائض سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ وہ بنی نوع انسان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، انہیں تعلیم و تربیت کے ایسے مواقع فراہم کریں جو اسلامی تعلیمات اور مثبت کردار کا باعث بنے۔ یہ ادارہ تمام تر غیر اخلاقی رویوں اور ہر قسم کے جبر و استبداد کی روک تھام کے لیے فعال ہے، معاشی اور سماجی انصاف کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے، معاشرے میں شخصی آزادیوں کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کے جذبے سے لیس انسانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی، بالخصوص شمالی امریکہ کے قرب و جوار میں۔ آج کے اس بے مثال مباحثے کے لیے دو ثالثوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ڈاکٹر محمد نائک ڈاکٹر ذاکر نائک کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر سیمل نعمان ڈاکٹر ولیم کیمبل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس مذاکرے کو منصفانہ اور نظم و ضبط کا پابند رکھوں، اس لیے میں ملتمس ہوں مقررین اور حاضرین سے بھی کہ وہ اس مذاکرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سیمل نعمان سے کہ وہ آ کر ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ برادر سبیل احمد، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج کی شام آپ کے ساتھ ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام بہن بھائیوں کی طرف سے جو عیسائی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا اور مقامی لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے محنت کی ہے، یوں ہم آخری لمحات میں یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی طبی خدمات کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کلیولینڈ اوہایو میں سر انجام دی۔ انہوں نے 20 سال مراکش میں گزارے جہاں انہوں نے عربی سیکھی۔ 7 سال تیونس میں گزارنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ڈاکٹر مورس بخائس کے جواب میں۔ وہ ایک پختہ عقیدے کے عیسائی ہیں اور وہ ہر کسی کو بائبل کی تعلیمات بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ 74 سال کی عمر میں ڈاکٹر کیمبل ریٹائر ہوئے، ان کے 10 پوتے اور پوتیاں ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں، ہم آج شام ان کو اپنے درمیان پا کر خوش ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ڈاکٹر محمد نائک آپ سب کے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی کمال ہستی جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، یہاں اس مثالی مذاکرے کے لیے ایک اور خوشائن بات ہے کہ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر مزاکس
اور میرے تمام رفقائے کار، میرے بھائی ڈاکٹر سیمول نعمان جو ہمارے ساتھ ہیں، میں اپنے اور بھائی سیمول کی نمائندگی کرتے ہوئے مذاکرے کا طریقہ کار پیش کروں گا۔ دونوں مقررین کے متفقہ اور مسلمہ طریقہ کار کے مطابق ڈاکٹر ولیم کیمبل سب سے پہلے 55 منٹ تک آپ سب سے خطاب کریں گے، اور موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرف بیٹھے ہوئے 55 منٹ کے لیے اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کیمبل 25 منٹ تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیش کردہ افکار کی روشنی میں جوابی خطاب کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر کیمبل کے پیش کردہ افکار کے جواب میں 25 منٹ تک خطاب کریں گے، اور اس کے بعد سوالات و جوابات کی دعوت عام دی جائے گی، جس میں سامعین دونوں مقررین سے اپنے اپنے سوالات کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں مائکس ہال میں مہیا کر دیے جائیں گے۔ ان سوالات کے بعد سامعین کی نشستوں میں موجود رضاکاروں کے ذریعے دیے گئے انڈیکس کارڈز جو آپ تک ان راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچائیں گے، اور لکھے گئے تمام سوالوں کا انتخاب ہمارے رابطہ کار اور مشیر ہر مقرر کے لیے کریں گے۔ خواتین و حضرات، اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل۔ ڈاکٹر نائک کو خوش آمدید، جو کہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید سبیل احمد اور محمد نائک، اور خوش آمدید تمام انتظامیہ کو۔ میرے نزدیک اس مذاکرے کو حتمی کہنا مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ایک اچھی تشہیر ہے۔ اور سامعین کو بھی خوش آمدید۔ میں شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو یہوہ ہے، جس کا نام سب ناموں سے عظیم ہے، جو ہم سب پہ نہایت مہربان ہے۔ میں گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کروں گا: آج شام ہم قرآن اور بائبل کے الفاظ کے بارے میں بات کریں گے۔ جدید علم لسانیات کے ماہرین کے مطابق ایک جملہ وہی معنی رکھتا ہے جو بولنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، جو سننے والے شخص یا مجمع کے ذہن میں سمائے۔ اس طرح قرآن کے معنی کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ جو محمد اور ان کے سامعین کے نزدیک تھے وہی صحیح تھے۔ اسی طرح بائبل کے حوالے سے وہی معنی صحیح ہوں گے جو موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے سامعین نے سنے۔ اس معاملے کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور بائبل میں حوالہ جات موجود ہیں۔ مزید برآں اس کی شاعری اور خطوط بھی موجود ہیں جو اس صدی کے ہیں۔ یوں بائبل کے لیے پہلی صدی عیسوی اور قرآن کے لیے پہلی صدی ہجری معین ہے۔ اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو ہمیں نئے نئے معنی تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہاں، اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو پھر جھوٹے بہانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 ڈکشنریوں کا ذکر ہے، دونوں میرے گھر میں ہیں۔ ایک 1951 اور دوسری 1991 میں شائع ہوئی، اور ان دونوں لغات میں لفظ پگ کا پہلا معنی ایک جوان نر یا مادہ سور ہے، اور یہ معنی ملتے جلتے ہیں۔ اور دوسرے معنی کوئی بھی جنگلی سور یا پالتو سور، یہ دونوں بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا معنی سور کا گوشت یا پوک بھی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس طرح یہ معنی کہ ایک شخص کی اور جانور سور کی عادات بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جو شخص پیٹو ہو، پھر کسی پگھلی ہوئی دھات کو پگ آئرن بنانے کے لیے کسی گڑھے میں ڈالنا بھی یکساں ہے۔ لیکن نئی ڈکشنری میں بالکل نیا معنی ہے، ایک پولیس آفیسر۔ ہم لوگ عام بول چال میں اس کو پگ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سور نہیں کھا سکتے۔ اب اگر یہ مراد لی جائے کہ آپ ایک پولیس آفیسر کو نہیں کھا سکتے تو یہ ایک غلطی ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم خنزیر نہیں کھا سکتے۔ کیا میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ تم پولیس آفیسر کو مت کھاؤ؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بدتمیزی ہوگی، یہ دراصل جھوٹ ہوگا۔
نہ تو محمد کی مراد پولیس آفیسر تھی، نہ موسیٰ کی مراد پولیس آفیسر تھی۔ سو ہمیں نئے معنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں وہ معنی استعمال کرنے چاہیے جو پہلی صدی عیسوی میں بائبل میں جانے گئے، اور جو گوسپل میں، اور جو پہلی صدی ہجری میں قرآن میں تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علم جنین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنین کے مختلف مراحل سے گزرنے کا تخیل دور جدید کی دریافت ہے، اور یہ کہ قرآن جنین کے جدید علم کے ان مراحل کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنے کتابچے انسانی جنین کی نمایاں خصوصیات میں ڈاکٹر مور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق رحم مادر میں ارتقاء کے مراحل کی وضاحت 15ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ ہم اس دعوے کو قرآن میں استعمال کردہ عربی الفاظ کے معنی پر غور کر کے پرکھیں گے۔ دوسرا، ہم اس دعوے کو نزول قرآن کے عہد اور اس سے قبل کے تاریخی حقائق و شواہد کی روشنی میں پرکھیں گے۔ ہم اس سلسلے میں سب سے اہم لفظ علقہ سے شروع کریں گے، جو مرکزی آیت ہے۔ عربی زبان کا لفظ علقہ واحد یا علق جمع 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وہاں سورۃ القیامہ میں یہ لکھا ہے، سورت نمبر 75 آیت نمبر 37 تا 39 میں ہم پڑھتے ہیں، کیا انسان ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا اور پھر وہ علقہ بنا، اور اللہ نے جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ سورۃ المومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، ایک قطرہ مادہ مرویہ سے، پھر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا علقہ بنایا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں بیان ہے، اے بنین و انسان، اگر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دیے جانے پر شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، پھر مادہ افزائش کے ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے، پھر انسانی گوشت سے، اور ہم نے تمہیں ہر طرح کی جسامت دی۔ اور پھر قرآن میں آخری تذکرہ سورۃ المومنون میں کچھ یوں ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں لکھا ہے کہ فی الواقعہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے تخلیق کیا، پھر افزائش نسل کے بیج کی طرح محفوظ جگہ پر رکھا، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے بنایا، پھر لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، اور پھر گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائیں، اور ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے تخلیق نو عطا کی۔ اور یہاں قرآن کے مطابق جنین کے ارتقائی مراحل کچھ یوں ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع ہوا خون، مدغہ گوشت کی بوٹی، عظام یعنی ہڈیاں، پھر 5ویں مرحلے میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ پچھلے 100 سال سے لفظ علقہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، معنی تو 10 موجود ہیں لیکن میں سب کا ذکر نہیں کروں گا۔ 3 فرانسیسی زبان میں ہیں جن کے لفظی معنی کچھ یوں ہیں، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ 5 معنی انگریزی زبان میں ہیں جہاں اس کا مطلب خون کا لوتھڑا یا جونک جیسا جمع ہوا خون، اور 1 معنی انڈونیشین زبان میں، اس کا مطلب جمے ہوئے خون کی ڈلی یا خون کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور آخری معنی فارسی میں ہے جس کا مطلب بھی خون کا لوتھڑا ہے۔ انسانی تخلیق کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے جنین کے ارتقائی مراحل میں علقہ کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک ہولناک سائنسی الجھن ہے، مسئلہ ہے۔ لغت میں تو یہ ایک حرف ہی ہے نا، اور علقہ جو ایک واحد مؤنث ہے، اس کا مطلب خون کا ٹکڑا یا جونک نکالا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ میں یہ دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے رہے جو گلے سے جمع ہوا خون نکالنے کے لیے کہتے رہے۔ اسی طرح میرے پاس کئی خواتین آتی رہیں، ان کا کہنا تھا حیض نہیں آتا، تو میں ان سے کہتا کہ اس معاملے میں آپ کو حیض جاری کرنے کی دوائی دینے سے قاصر ہوں، تو وہ کہتی کہ ابھی تک تو یہ صرف خون ہی ہے۔ گویا وہ قرآنی مفہوم سے بالکل آگاہ تھیں۔ آخر میں ہمیں محمد پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ آیات سورہ نمبر 96 علق میں پائی جاتی ہیں، یعنی جمع ہوا خون، وہی لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا۔ اس صورت میں پہلی اور دوسری آیات میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہاں یہ لفظ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لفظ کوئی اور معنی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ علق لفظ علقہ سے ماخوذ اسم فعل ہے۔
یہ اس میں فعل عموماً انگریزی کے جرن سے ملتا جلتا ہے، یعنی تیراکی ایک تفریح ہے، اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معلق ہونا یا چسپاں ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان 10 مذکورہ بالا تمام تراجم نے بھی اس آیت سے مراد جمع ہوا خون یا خون کا ٹکڑا لی ہے۔ ان تمام مترجمین کے باوجود جنہوں نے اس سے مراد کلاٹ یعنی نطفہ لیا ہے، ان پر فرانس کے ڈاکٹر مورس بوکائی نے کڑی تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک متجسس قاری کو یہاں جو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے وہ دراصل ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اکثر تراجم نے انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کو کلاٹ ہی کہا ہے، جبکہ اس طرح کا دعویٰ اس شعبے کے ماہر سائنسدانوں کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بالخصوص قرآن کی تخلیق انسانی کے بارے میں دعووں کو سمجھنے کے لیے لسانی اور سائنسی علوم میں ربط کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ڈاکٹر بوکائی کہتے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں کیا ہے۔ تو ڈاکٹر بوکائی کے مطابق ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ لفظ علقہ کا ترجمہ جمے ہوئے خون کی بجائے چپکنے والی چیز کیا جائے، ایسی چیز جو جنین کے رحم میں آنول نال سے منسلک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ رہ چکی ہیں وہ جانتی ہیں تب تک چپکی ہوئی چیز اترتی نہیں جب تک وہ جگالی کیا ہوا گوشت نہ بن جائے، سو یہ چیز اپنی اسی حیت کے ساتھ اس آنول نال کے ذریعے 8.5 ماہ تک چپکی رہتی ہے۔ ثالثاً ان آیات میں واضح ہے کہ جگالی کیا ہوا گوشت ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر یہ ہڈیاں گوشت سے ڈھانپ دی جاتی ہیں۔ ان معلومات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بوکائی کے مطابق یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عضلات اور ہڈیوں کی ابتدائی نرم و ملائم ساخت ایک ہی وقت میں سومائٹ سے بننا شروع کرتی ہے۔ 8ویں ہفتے کے اختتام تک پختگی کے چند پوائنٹس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاہم جنین اس سے پہلے ہی اپنی عضلاتی حرکت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر T.W. سیڈلر نے اپنے ذاتی خط میں لکھا ہے، جو علم تشریح العضاء برائے جنین کے ایسوسییٹ پروفیسر ہیں اور جو لینگمینز میڈیکل ایمبریولوجی کے منصف ہیں، وہ کہتے ہیں استقرار حمل کے 8 ہفتے بعد پسلیاں نازک حالت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پختہ ہڈیوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح عضلات موجود ہوتے ہیں پر پختگی کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ 8ویں ہفتے میں عضلات کسی قدر حرکت کے قابل ہوتے ہیں۔ سو 2 گواہیوں کا حل جاننا اچھی بات ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کیتھ مور اپنی کتاب ڈیولپنگ ہیومن میں ہڈیوں اور عضلات کے ارتقائی مراحل کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اس کتاب کے باب نمبر 15 اور 17 سے حاصل کردہ معلومات کچھ یوں ہیں۔ ہڈیوں کا نظام حیاتیات سے بنتا ہے، جبکہ اعضاء کے عضلات تخلیق کے ابتدائی مرحلے سے بننا شروع ہوتے ہیں، جو کہ اسی جسمانی حیاتیات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ آئیے اس چیز کو سلائیڈ پر دیکھیں۔ اسے واضح طور پر دیکھنا تو مشکل ہے، مگر ابتدائی حالت میں موجود ہے۔ تو دیکھیے ہڈی کی ابتدائی نرم ساخت کچھ عضلات کے ساتھ۔ یہاں ایک اور ہڈی دکھائی دے رہی ہے۔ ہڈیاں اپنی اپنی حیت اختیار کرتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ان کی ملائمت کا آغاز ہے، اس لیے انہیں ہڈیاں نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری سلائیڈ میں واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ اس کی شکل ہڈی جیسی تو ہے، لیکن ابھی تک یہ کچی ہڈی بھی آغاز کے مرحلے میں ہے، اس لیے اسے ہڈی نہیں کہا جا سکتا۔ بعد میں اس کے ساتھ جب کچھ کیلشیم جمع ہونے لگتا ہے تو پھر جا کر اس میں کچھ نہ کچھ سختی پیدا ہونے لگتی ہے اور یوں یہ بتدریج ہڈی بن جاتی ہے۔ جب ہڈی کا گودا بنتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں اس کی ابتدائی حالت بیان کرنا چاہوں گا۔ جس دم ہڈیوں کا گودا بنتا ہے تو ایک معمولی سے جھٹکے سے ہر ایک عضو میں عضلات بننے لگتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں عضلات ایک الگ شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اعضاء پر پائے جانے والے عضلات آہستہ آہستہ بننے والی ہڈیوں کے گرد ایک ہی وقت میں بنتے ہیں۔ یہ رہی ہڈیاں اور یہ ہیں ان کے گرد بننے والے عضلات۔ ڈاکٹر مور کے ساتھ ایک نجی ملاقات میں نے ان سے ڈاکٹر سیڈلر کے بیانات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے ڈاکٹر سیڈلر کے افکار کی تائید کی، تو طے یہ پایا ڈاکٹر سیڈلر اور ڈاکٹر مور متفق ہیں۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں سخت ہڈیاں اچانک وجود میں آ جاتی ہوں اور ان کے گرد عضلات تشکیل پاتے ہوں، جبکہ سخت ہڈیوں کے بننے سے کئی ہفتے قبل ہی عضلات موجود ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں اور ان کے گرد عضلات بعد میں تشکیل پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں قرآن میں نادرست کردہ غلطی ہے۔ یوں مسائل کے حل سے ہم ابھی بہت دور ہیں۔
آئیے پھر چلتے ہیں لفظ علقہ کی طرف. اور ڈاکٹر مور نے بھی ایک تجویز دی ہے. قرآن کی ایک اور آیت میں جنین کو جونک سے تشبیہ دی گئی ہے اور گوشت کے ایک لوتھڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر مور اپنے ذہن کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ 23 دن کا جنین بامشکل 3 ملی میٹر تک لمبا ہوتا ہے، جو انچ کا 8واں حصہ ہوتا ہے. اس کی جسامت اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ انگلیوں میں لے لینے سے انگلیاں جدا نہیں ہوتی. یہ 10ویں مرحلے کی ایک تصویر ہے جو ڈاکٹر مور کی کتاب کے اندر کے حصے میں ہے. یہ شروعات ہے. یہ مادہ منویہ بیضے میں داخل ہو رہا ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے. چھٹے مرحلے کی طرف توجہ دیں جو دوسرے ہفتے میں آتا ہے، اور یہ ہے تیسرا ہفتہ. اور یہ رہی پہلے مرحلے کی 23ویں دن کی تصویر. دراصل اسے ڈاکٹر مور جونک جیسا قرار دینا چاہتے ہیں. آئیے اب ہم ایکس رے کو غور سے دیکھتے ہیں تو 22 دن ریڑھ کی ہڈی ابھی تک ناپختہ دکھائی دیتی ہے. 23ویں دن بھی ہڈی ناپختہ ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، سر تو بالکل کھلا نظر آتا ہے. یہ جوک جیسا ہرگز نہیں لگتا. اور اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے جو آپ کی مدد کرے گا. سر بالکل کھلا ہوا ہے، آپ اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ڈائیگرام ہمیں یہ بتاتا ہے یہ 20ویں دن کے جنین کی تصویر ہے. یہ کس طرح ایک باریک جھلی میں بند ہے جیسا کہ انڈے کی زردی. یہ جونک جیسا ہرگز نہیں. سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ علقہ کے لیے جو 2 مفہوم نکالے جاتے ہیں، روزمرہ عربی زبان سے ان کی تصدیق کرنے والی تاحال کوئی مثال نہیں ملتی. ہجری صدی کے آس پاس بھی لفظ کے معنی متعین کرنے کا واحد ذریعہ لفظ کے استعمال کی کیفیت سے واضح ہوتا تھا. کیا علقہ کا مطلب 3 ملی میٹر لمبا جنین ہو سکتا ہے؟ اس معاملے پر اتفاقی رائے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ محمد کے عہد کے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے خطوط ہو سکتے ہیں. بالخصوص اس کا ذریعہ قریش کی زبان ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں. قریش کی روزمرہ عربی زبان کے متعلق بہت سا کام ہو چکا ہے. اوائل دور کے مسلمان سمجھتے تو تھے، لیکن وہ دراصل قرآن کے الفاظ کو سمجھنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ عربی زبان اور اس کی شاعری کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے. فرانس کے ایک شہر پیرس کے مین ماسک کے سابق سربراہ ابو بکر نے 1985 میں منکالیہ میں ایک خدا کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا. انہوں نے سامعین سے ایک سوال پوچھا کہ کیا محمد کے عہد کے قرآنی متن کا مفہوم متواتر برقرار رہا ہے؟ ان کا جواب تھا کہ قدیم شاعری سے تو یہی پتہ چلتا ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اگر مسلمانوں کے لیے روحانی تسکین اور امیدوں کا مرکز و محور بننے والی آیات غیر متزلزل ہیں، تو پھر ان میں پائی جانے والی سائنسی توضیحات کو بھی غیر متزلزل ہی مانا جانا چاہیے، تب تک جب تک نئے شواہد سامنے نہ آ جائیں. اور یہ معاملہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ آیات اسے ایک علامت قرار دیتی ہیں. سورہ المومن، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس میں مذکور ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک قطرہ مادہ منویہ کے ذریعے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے شاید تم تخلیق کو سمجھو. سورہ الحج میں مرکوز ہے کہ اے بنین و انسان، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو غور کرو. یہاں ایک سوال لازمی پوچھنا چاہیے کہ اگر مکہ اور مدینہ کے خواتین و حضرات کے لیے کوئی واضح علامت تھی تو انہوں نے علقہ کا ایسا کون سا مفہوم اخذ کیا جس نے انہیں موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے کو کہا؟ تو جواب یہ تھا کہ ہم محمد کے عہد کے قبل کی تاریخی صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ محمد اور ان کے عہد کے لوگ علم جنین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. ہم اپوکریٹس سے شروع کریں گے جو مستند حوالہ جات کی روح سے 460 عیسوی میں یونان کے ایک جزیرے کوس میں پیدا ہوا. اس کے کچھ مراحل تھے اور وہ مراحل حسب ذیل ہیں. مادہ منویہ وہ جوہر ہے جو ہر والدین کے جسم کے ہر حصے سے پیدا ہوتا ہے. کمزور اعضاء سے کمزور مادہ اور طاقتور اعضاء سے طاقتور مادہ نکلتا ہے. آگے چل کے وہ ماں کے خون کے منجمد ہونے کا ذکر کرتا ہے اور پھر جنین کی جھلی کے ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ ماں کے اس خون سے افزائش پاتا ہے جو رحم مادر میں آ گرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عورت حاملہ ہو جاتی ہے اسے حیض آنا بند ہو جاتا ہے. پھر وہ گوشت کے بارے میں کہتا ہے
ماں ہی کے منجمد خون کے لوتھڑے سے دراصل ناف کے ساتھ گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر بعد میں جا کر کہیں ہڈیاں بنتی ہیں۔ گوشت میں بتدریج اضافے کے ساتھ ساتھ سانس لینے کے عمل کے ذریعے یہ عمل شروع ہوتا ہے، اور جو ہی ہڈیاں سخت ہونے لگتی ہیں تو وہ درخت کی شاخوں کی طرح آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگتی ہیں۔ آئیے اب ارسطو کے افکار کا جائزہ لیں۔ اس نے تقریباً 350 قبل مسیح حیوانات کی افزائش کے متعلق اپنی کتاب میں علم جنین کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلے مادہ منویہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر حیض کا ذکر کرتا ہے۔ اس مقام پر ارسطو مرد کے خالص مادہ منویہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد عورت کے مادہ منویہ کی شرکت بیان کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ عورت کے حیض کو مادہ منویہ کو منجمد کرنے کا باعث سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ گوشت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ قدرت گوشت کو خالص ترین مواد سے تیار کرتی ہے، جبکہ ہڈیاں بچے کچھ فالتو فضلات سے تشکیل پاتی ہیں۔ پھر وہ گوشت اور ہڈیوں کے مابین نہایت باریک ریشوں کے ذریعے ایک ربط کا ذکر کرتے کرتے اعضاء پر موجود گوشت کی افزائش کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بلا شبہ قرآن میں ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ مادہ منویہ حیض کے خون کو منجمد کرتا ہے اور پھر گوشت بنتا ہے، اور پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر آخر میں ان ہڈیوں کے ارد گرد گوشت بن جاتا ہے۔ اب ہم ہندوستانی طب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں 123 عیسوی میں شارکا اور سشروتا کا کہنا یہ ہے کہ افزائش نسل میں مرد عورت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ مرد کا مادہ سکرا منویہ کہلاتا ہے، جبکہ عورت کا مادہ ارٹوا سینٹا کہلاتا ہے، ہاں، جو اسی خون سے بنتا ہے جو مختلف پھلوں یا خوراک کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم ہندوستانی نظریات اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ بچہ مادہ منویہ اور حیض سے وجود میں آتا ہے۔ اب ہم گیلن کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ گیلن 131 عیسوی میں ترکی کے ایک قصبے برگمام میں پیدا ہوا تھا۔ گیلن نے کہا کہ مادہ منویہ ہی وہ جوہر ہے جس سے جینن بنتا ہے، یہ صرف حیض سے نہیں بنتا جیسا کہ ارسطو کے افکار سے واضح ہے۔ مادہ منویہ کے ساتھ مل کر حیض جنین بنا پاتا ہے۔ سورۃ الدہر سورہ 76 آیت نمبر 2 میں قرآن گیلن کی حمایت کرتا ہے۔ ہم نے انسان کو آمیز شدہ مادہ منویہ کے قطرے سے بنایا۔ آئیے اب ہم گیلن کے مراحل پر غور کرتے ہیں۔ گیلن کہتا ہے کہ جنین مرحلہ وار ہی نشو نما پاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں مادہ منویہ کی شباہت ہی غالب رہتی ہے، پھر دوسرے مرحلے میں مادہ منویہ خون سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت تک دل، دماغ اور جگر بالکل واضح نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ اسی مرحلے کو بقرات نے فیٹس کا نام دیا تھا۔ قرآن کی سورۃ الحج سورہ 22 آیت نمبر 5 اسی بات کی عکاسی کرتی ہے۔ پھر گوشت کے ایک ٹکڑے سے جو کہ کسی حد تک تشکیل شدہ اور غیر تشکیل شدہ ہوتا ہے، اب حمل کے دورانیے کے تیسرے مرحلے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس دوران ہڈیوں کے اوپر اور ان کے ارد گرد گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ سورہ 23 آیت 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ اب چوتھا اور آخری مرحلہ وہ ہے جس میں اعضاء کے تمام تر حصے اپنی شکلوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ پہچانے جا سکتے ہیں۔ طب کے میدان میں گیلن کے علم کی وہ قدر و منزلت ہے کہ ہجرت کے قریب کے زمانے میں 4 مختلف طبیبوں نے مصر میں ایک طبی مدرسہ قائم کیا جس میں حصول علم کے لیے گیلن کی 16 کتابوں کو علم کی بنیاد بنایا گیا۔ یہی سلسلہ 13ویں صدی عیسوی تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت محمد کے دور میں سیاسی، طبی اور معاشی صورتحال کیسی تھی؟ حضرموت یمن سے گرم مسالے کے تجارتی قافلے شمال کی طرف مکہ اور مدینہ سے گزرتے ہوئے ہی پورے یورپ میں جاتے تھے۔ 500 صدی عیسوی میں شمالی عرب پر غزہ والوں نے قبضہ کر لیا اور 528 عیسوی تک مدینہ کے نواحی علاقوں یعنی شام کے صحراؤں تک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سیریانی زبان جو کہ عربی سے ملتی جلتی تھی وہی ان کی سرکاری زبان تھی۔ یہود 463 عیسوی سے ہی تورات اور عہد نامہ عتیق کا ترجمہ عبرانی سے سیریانی میں کرنے لگ گئے۔ برطانیہ کے میوزیم میں کاپی موجود ہے۔ اور پھر یہ تراجم جوش، عیسائیوں، عرب کے یہودی قبائل تک بھی پہنچے۔ اور اس دور میں سرجیا شیرائے ثانی جس نے 536 عیسوی میں فلسطین میں وفات پائی،
جو یونانی سے عبرانی زبان میں ترجمہ کرنے والے مترجمین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے طب کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا اور جن میں گیلن کی 26 کتابیں بھی شامل ہیں۔ یہ تراجم اتنے مشہور ہوئے کہ سلطنت فارس تک جا پہنچے۔ یہ تراجم غسان کے قبیلوں تک بھی پہنچے جن کا اثر و رسوخ مدینہ تک پھیلا ہوا تھا، اور خسرو اول، عربی میں کسرا اول، جو فارس کا بادشاہ تھا جسے خسرو اعظم بھی کہتے تھے، اور اسی کے لشکر نے یمن کو فتح کیا۔ یہ ایک علم دوست شخص تھا، اس نے کئی مدارس کھولے۔ خسرو کے پہلے 48 سالہ دور حکومت میں جنڈی شاپور نامی اسکول قائم ہوا، جو کہ اپنے دور کا ایک اہم علمی مرکز تھا۔ اس کے اندر یونانی، یہودی، نستوری، فارسی اور ہندوؤں کے افکار و تصورات کے متعلق بحث ہوا کرتی تھی۔ یہاں تعلیم کے لیے زیادہ تر سریانی زبان استعمال ہوتی تھی، کیونکہ وہ سریانی ترجموں پر مشتمل تھی، اور اس وقت وہاں ارسطو، بقراط اور گیلن کے افکار کی تعلیمات عام تھیں، جبکہ اس دور میں طبی اسکول جنڈی شاپور اپنا کام کر رہا تھا۔ آگے چل کے عربوں نے نستوریوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یونانی طب کے سریانی تراجم عربی زبان میں بھی کریں۔ سریانی زبان کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ ان دونوں زبانوں کی گرامر ایک جیسی تھی۔ اگر محمد کے دور کے طبی معاملات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں طبیب لوگ موجود تھے۔ حارث بن کلادیہ اپنے دور کا ماہر اور تعلیم یافتہ طبیب تھا۔ وہ 6 صدی عیسوی کے وسط میں طائف کے ایک قبیلہ بنو ثاقف میں پیدا ہوا۔ وہ یمن سے ہو کر فارس پہنچا، جہاں اس نے اس وقت کے مشہور اسکول جنڈی شاپور سے بہت دیر تک طب کی تعلیم حاصل کی۔ یوں وہ ارسطو، بقراط اور گیلن کے طبی علوم سے خوب واقف ہوا، اور اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے فارس میں طبیب کے طور پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں اسے خسرو کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اسلام کے آغاز میں عرب واپس آ گیا اور طائف میں رہائش پذیر ہوا۔ یہاں یمن کا بادشاہ ابو الخیر اسے اپنی ایک بیماری کے سلسلے میں ملنے کے لیے آیا۔ صحت یاب ہونے پر خطیر رقم اور ایک کنیز اسے تحفے میں دی۔ حارث بن کلادیہ نے طب پر کوئی کتاب تو نہیں لکھی، مگر طب کے متعلق اس کے افکار و خیالات خسرو سے بحث و مباحثے کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ سفید حصہ چربی کا بنا ہوتا ہے، جبکہ جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بصارت کو ہوا سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مفروضے غلط ثابت ہوئے، لیکن یہ یونانی نظریہ تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے حارث کا تعلق کسی طرح یونانی طبیبوں سے ضرور تھا۔ ان تمام تر معاملات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر لوسین لیکرک اپنی کتاب ایسٹ ورڈ ڈالمیٹری عرب میں لکھتے ہیں، حارث نے طبی اسکول جنڈی شاپور سے علم حاصل کیا تھا، جبکہ محمد اپنی طبی معلومات کے لیے حارث سے متاثر تھے۔ ان دونوں حضرات سے ہمیں یونانی طب کے علوم کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بعض اوقات مریضوں کا علاج کر لیتے تھے، مگر وہ بڑی بیماری کے علاج کے لیے حارث کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اور محمد کے پاس ایک اور پڑھا لکھا شخص موجود تھا، وہ لادن بن حارث تھا، جو کہ طبیب حارث کا رشتہ دار تو نہ تھا، مگر وہ محمد کا رشتہ دار تھا۔ اس نے بھی خسرو کے دربار میں حاضری دی تھی۔ اس نے فارسی سیکھی اور موسیقی سیکھی۔ اس نے قریش مکہ کو اس علم سے متعارف کروایا، اور تاہم وہ محمد کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ قرآنی واقعات پر طنز کرتا تھا، اور محمد نے کبھی اسے معاف نہ کیا۔ جب وہ جنگ بدر میں قیدی بن مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو محمد نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے 600 عیسوی میں جن لوگوں سے سیاسی اور معاشی تعلقات تھے، وہ حبشہ، یمن، فارس اور بازنطین بولتے تھے۔ یہ زبان علم طب میں استعمال ہوتی تھی، اور یہی ان کی سرکاری زبان بھی تھی۔ یمن کا بادشاہ بیماری کے علاج کے لیے طائف میں حارث بن کلادیہ کے پاس آیا۔ یہ وہی ہے جو جنڈی شاپور سے تربیت یافتہ تھا۔ یہ وہی حارث ہے جس کے پاس محمد کبھی کبھی مریضوں کو بھیجا کرتے تھے۔ محمد کی زندگی میں مصر میں ایک نئی درسگاہ کھولی گئی، جس میں گیلن کی 16 کتابیں شامل کی گئی تھیں، اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ارسطو، بقراط اور گیلن کے علم جنین سے آگاہ تھے، اور جب کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے وہ حارث اور دوسرے مقامی طبیبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آخری سورت سورۃ المومن سورہ 40 آیت 67 میں لکھا گیا ہے کہ
وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جونک جیسے ایک لوتھڑے سے، تاکہ تم تخلیق کو سمجھ سکو۔ اور سورۃ الحج آیت 5 میں ہے، اے انسان اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے تو پھر تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ انہیں کس بات کو سمجھنے کے لیے کہا اور وہ کس پر غور کریں۔ قرآن میں جنین کے مراحل دوبارہ دیکھتے ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع خون، مدغہ گوشت کا ٹکڑا، عظم ہڈیاں، اور پھر ان عضلات پر گوشت کا چڑھنا۔ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونانی طبیبوں نے علم جنین کے مختلف مراحل کے متعلق جو انہیں سادہ فہم تعلیمات دی تھیں، انہیں انہی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی یونانی طبیبوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ یونانی طبیبوں کے جنین کے مراحل کو جانتے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ مرد کا مادہ منویہ ہی عورت کے حیض سے مل کر منجمد ہونے کا باعث اور بچہ بننے کا باعث ہے۔ انہیں علم تھا کہ جنین پہلے مرحلے میں نامکمل اور پھر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ انہیں علم تھا کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ کیا اللہ اس سادہ فہم علم کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سادہ فہم علم نہ تو اس وقت درست تھا اور نہ اب۔ محمد کے بعد کے عرب طبیب، آئیے محمد کے دور کے بعد کے دو مشہور ترین طبیبوں کی مثال لیتے ہیں، یقیناً جو قرآن پر اثر انداز تو نہیں ہوتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک عرب کے تمام تر لوگوں میں ارسطو، بقراط اور گیلن کے مشہور ترین علم جنین کے مراحل کے بارے میں نظریات جاری رہے۔ اگر علقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز ہو جیسا کہ دور حاضر کے ایک مسلمان شبیر علی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے دور کے طبیبوں کا تو کوئی مقام نہ ہوا جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونانی طبیبوں کے افکار و نظریات تو قرآنی تعلیمات بیان کرتے تھے، اور قرآنی تعلیمات تو ان طبیبوں کے نظریات کو اجاگر کرتی تھیں۔ انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ابن سینا کا ذکر کرتے ہیں، یا ابو سینا، جن کے خیال میں انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ مرد کا منویہ عمل کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، عورت کا مادہ حیض کے خون کا پہلا جز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے عورت کے مادہ منویہ کو وہ مقام دیا ہے جو کہ ارسطو نے اس کے حیض کے خون کو دیا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ عہد کے عہد ساز ماہرین سے پہلے ابن سینا جیسی شخصیت کی معاشی اور فنی قابلیت سے انکار کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ آئیے اب ہم ابن خیمہ جوزیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیات اور یونانی طب کی باہمی موافقت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ غالباً یہ کچھ واضح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بقراط ارغوانی ہے، اور قرآن گہرا سبز ہے، اور حدیث ارغوانی ہے، اور تنقید سرخ ہے۔ اس کے اپنے افکار نیلگوں سرخ ہیں۔ دیکھیے یہ عمل کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بقراط کتاب الجنہ کے 3 باب میں یوں بیان کرتا ہے کہ یعنی الجنہ میں مادہ منویہ ایک جھلی میں پایا جاتا ہے اور ماں کے حیض کے خون میں مل کر نشوونما پاتا ہے۔ ایسی کچھ جھلیاں تو ابتدا میں بنتی ہیں، پھر کچھ دوسرے اور تیسرے ماہ کے دوران تشکیل پاتی ہیں۔ بقراط کی سلائیڈ میں ہم ماں کے رحم میں حیض کے خون کے اترنے والی بات کا مشاہدہ تو کر ہی چکے ہیں۔ خدا کہتا ہے جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ تمہیں ماں کے رحم میں تخلیق کرتا ہے، یکے بعد دیگرے مرحلہ وار 3 تاریکیوں میں۔ یہ قرآن کی سورہ 39 آیت 6 میں ہے۔ پھر ابن خیمہ جوزیہ اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان جھلیوں کی اپنی اپنی تاریکی ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ نے ان جھلیوں کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ان تاریکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر نقاد تو اس امر پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ ان سے پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی اور آنول نال کی تاریکی مراد ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ بقراط کہتا ہے کہ بچے کا منہ فوری طور پر کھلتا ہے، پھر اس کے بعد میں گوشت سے ناک اور کان بنتے ہیں، پھر کان کھلتے ہیں اور آنکھیں بھی جو نہایت شفاف مایہ سے بھری ہوتی ہیں۔ محمد کہا کرتے تھے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے میرا چہرہ بنایا ہے اور مکمل کیا اور میری سماعت کھولی اور پھر بصارت دی۔ آئیے پھر بقراط کو دیکھتے ہیں۔ بقراط کا بھی اس کے متعلق یہی کہنا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ ابن خیمہ تو بقراط کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ
ماں کا خون ناف کے ارد گرد ہی اترتا ہے۔ وہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے محمد کے زمانے کے لوگ یونانی طب سے بخوبی واقف تھے۔ البتہ حاضرین، ہمارے لیے جس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ تو بس یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی طب یونانی کی تصحیح نہیں کی۔ اس طرح ابن خیمہ کا دعویٰ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تم یونانی اسے بالکل غلط سمجھتے ہو۔ الکا کا صحیح ترجمہ کوئی چمٹنے والی چیز یا کوئی جونک نما چیز ہے۔ دوسری طرف ابن خیمہ نے جو قرآن اور یونانی طب میں موافقت بیان کی ہے وہ موافقت سراسر غلط ہے۔ اس سلسلے میں 1200 میں کیا گیا بداوی کا تبصرہ ہی قابل اعتماد ہے۔ یہاں ہمارے پاس قرآن اور بداوی کے دونوں کے بیانات موجود ہیں۔ وہ الکا کو جمے ہوئے خون کا ٹکڑا کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اسے انڈر لائن کیا ہے، یہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہے کہ یہ جمے ہوئے خون کا ٹکڑا ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ اسے آگے چل کر گوشت کا ٹکڑا ہی قرار دیتا ہے، جس گوشت کے ٹکڑے کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے، اور گوشت کا ایسا ٹکڑا جو چبایا بھی جا سکے۔ جو میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جنین کا مختلف مراحل میں گزرتے ہوئے نشو و نما پانا ایک جدید ترین نظریہ ہے۔ قرآن ان مراحل کی عکاسی کرتے کرتے اس جدید ترین علم جنین کی پیش بینی کرتا ہے۔ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ارسطو، بقراط، ہندوستانی اطباء اور گیلن سب کے سب نے جنین کے ارتقائی مراحل کے متعلق قرآن سے 1000 سال قبل بحث کی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ان مختلف مراحل کا ذکر ہوتا رہا جو کہ قرآن اور یونانی طبیبوں نے کہا۔ یہ تذکرہ ابن سینا، ابن خیمہ کی تعلیمات میں بھی جاری رہا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ وہی علم ہے جو گیلن اور اس سے پہلے آنے والوں نے پیش کیا۔ ہڈیوں کی ساخت کے حوالے سے یہ بات اہم ہے اور یہ بالکل واضح ہے جو ڈاکٹر مور اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ عضلات کچی یا نرم ہڈی کی تشکیل پانے سے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے اور اس کے بعد پھر اس کے ارد گرد عضلات بننا شروع ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں الکا کا مطلب لوتھڑا ہی ہے، اور وہ قریش جنہوں نے محمد سے اس کے بارے میں سنا وہ اس کو حیض کے خون کا لوتھڑا ہی سمجھے، کیونکہ افزائش نسل کے لیے یہی عورت کا حصہ ہوتا ہے۔ یوں ہم یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں کہ ان تمام تر سالوں کے دوران ان میں جنین کے متعلق قرآنی آیات جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور بعد میں لوتھڑا بن جاتا ہے، یہ آیات پہلی صدی ہجری کی سائنسی تحقیقات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یہی نزول قرآن کا دور ہے۔ لیکن جب اس کا 20ویں صدی کی سائنس سے موازنہ کیا جائے تو بقراط غلط ہے اور ارسطو غلط ہے، گیلن غلط ہے اور قرآن بھی غلطی پر ہے۔ یہ سب کے سب غلط ہی ہیں۔ آئیے اب چاندنی کے بارے میں کچھ اظہار کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں یہ بیان ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے؟ کیا یہی بات پہلے عام فہم تھی؟ سورہ نوح میں سورہ 71 آیت 15 تا 16 میں بیان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک کے بعد ایک، اور چاند کو روشن بنایا ان کے درمیان، اور سورج کو ایک چراغ بنایا۔ چاند کو عربی میں نور کہا گیا ہے اور سورج کو کہا سراج۔ بعض مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے لیے مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج روشنی کا مرکز ہے اور چاند صرف روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ شبیر علی نے اپنی کتاب قرآن میں سائنس میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ویڈیو میں واضح الفاظ میں کہا قرآن خدا کا کلام ہے، جسے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ روشنی جو ہم تک چاند کے ذریعے سے پہنچتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ جواب دینے والا کہے گا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن آج سائنسی عروج سے یہ راز کھلا ہے کہ
چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، یہ تو سورج کی روشنی ہوتی ہے جو منعکس ہوتی ہے۔ اور یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں بیان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ستاروں کے جھرمٹ بنائے ہیں، ان کے درمیان ایک چراغ اور چاند جو کہ روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ ہے قمر، اور اس کی روشنی کے لیے منیر جو کہ لی ہوئی روشنی ہے، یا نور جو کہ منعکس ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ چاند کی روشنی منعکس ہوئی روشنی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن میں یہی بات 1400 سال پہلے کہی گئی۔ وہ کچھ دیر رکے گا، ہو سکتا ہے فی الفور جواب نہ دیں، اور وہ کہیں گا شاید یہ حسن اتفاق ہے، میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم نے ڈاکٹر نائک کو یہ کہتے ہوئے سنا، عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ قمر ہے، اور جو اس کی روشنی ہے اسے منیر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے لی گئی روشنی یا وہ نور جو منعکس کردہ ہو۔ یہ مت بھولیے گا انہوں نے کیا کہا، منیر یعنی لی گئی روشنی اور نور منعکس کردہ روشنی۔ یہاں صرف یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بیان سائنسی حقیقتوں سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ یہاں تو اس کے معجزانہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، گو کہ ان حقائق سے حال ہی میں پردہ اٹھا کر انہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ چاند اپنی روشنی خارج نہیں کرتا، صرف سورج سے روشنی منعکس کرتا ہے، لیکن یہ بات تو محمد سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی آشکار تھی۔ ارسطو نے تو 360 قبل از مسیح میں ہی چاند پر زمین کا سایہ پڑنے ہی سے جان لیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اس نے زمین کا سایہ چاند پر پڑنے کی بات اس لیے کی کہ اسے پتا تھا کہ چاند کی روشنی تو منعکس کردہ ہے۔ اگر آپ لوگ اسی پر مصر رہیں کہ یہ ایک سائنسی علوم کا ایک معجزہ ہے، تو پھر ہمیں خود سے اتنا سوال پوچھنا ہوگا، کیا قرآنی الفاظ اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سراج پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نور جو کہ پہلے پڑھی گئی ہے، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں جو اسے مراد لی گئی ہے وہ سورج کی نشاندہی کرتی ہے۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 13 میں سراج وجہن کا مطلب ہے چمکتا دمکتا چراغ جو پھر سورج کی نشاندہی کرتا ہے۔ حروف نور اور منیر ایک ہی عربی مصدر سے لیے گئے ہیں۔ لفظ منیر قرآن میں تقریباً 6 مرتبہ آیا ہے، 4 دفعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83، سورہ حج سورہ 22 آیت نمبر 8، سورہ لقمان سورہ 31 آیت 20، سورہ فتح سورہ 35 آیت 35۔ یہ اصطلاح کتاب المنیر سے ہے، جس کا یوسف علی ترجمہ کرتے ہیں روشن خیالی کی کتاب، جبکہ پکچل اسے روشنی دینے والی پاکیزہ کتاب کا نام دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کے لیے ایک واضح اشارہ ہے جو علم کی روشنی بکھیرتی ہے، یہاں منعکس ہونے کا ذکر ہی نہیں۔ نور سورہ نور سورہ 71 آیت 76، سورہ یونس سورہ 10 آیت 5 میں بیان ہے اللہ نے روشنی بنائی اور چاند روشنی ہے۔ یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن چاند کو روشنی تو کہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ روشنی منعکس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نور ہے یا روشنی۔ سورۃ النور سورہ 24 آیت 35 قرآن کے بہترین حوالوں میں سے ایک میں کہا گیا ہے اللہ روشنی ہے، آسمانوں اور زمین کا نور۔ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں چراغ رکھا ہوا ہو، جو چراغ ایک شیشے میں بند ہو، اور شیشہ وہ جس کے ارد گرد چمکدار ستارے ہوں۔ چنانچہ پتہ چلا کہ لفظ نور چاند اور اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ منعکس کردہ روشنی مہیا کرتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی اس بات پر مصر رہے کہ چاند کے لیے استعمال ہونے والا لفظ نور یعنی منعکس کردہ روشنی ہے، تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے۔ اس کا مطلب ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ تو پھر اس روشنی کا اصل مرکز کیا ہے؟ کیا وہ منبع سراج ہے؟ اس کے متعلق سوچیں، اگر اللہ منعکس کردہ روشنی ہے تو سراج کون اور کیا ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ سراج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو صدمہ پہنچے۔ سورہ الاحزاب سورہ 33 آیت 45 تا 46 میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ایک چراغ کی طرح روشنی پھیلانے والا۔ اور یہاں محمد روشنی پھیلانے والا چراغ ہے، یعنی عربی زبان میں ہے سراج منیر،
لسانیات اور حیوانیات کے حوالے سے یہی بحث کا اختتام ہے۔ زبان کے اعتبار سے سراج اور اس کی صفت چاند دونوں ایک ہی چمکنے والی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہیں، یعنی محمد کی شخصیت کے لیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ منیر کا مطلب چمکنے والی چیز ہرگز نہیں ہے، اور یہ مطلب کسی اور آیت میں نہیں۔ اگر محمد کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاند چمکتا ہے تو وہ ٹھیک تھے، جیسا کہ موسیٰ کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج برتر روشنی دیتا ہے اور چاند کمتر، اور وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس بات پر بازید ہوں کہ عربی کے الفاظ نور اور منیر منقص کردہ روشنی کے معنی میں ہے، تو پھر قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ محمد سورج کی مانند اور اللہ چاند کی مانند۔ کیا ڈاکٹر نائک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد روشنی کا مرکز ہے اور اللہ اس سے روشنی منقص کرتا ہے؟ یہ بے تکے سائنسی دعوے کس بنیاد پر کیے گئے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان اس کی تائید نہیں کرے گا اگر وہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ آج شام اس مذاکرے میں اس موضوع پر دیانت دارانہ بحث کرنا بہت مشکل لگ رہی ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اب ہم قرآن اور پانی کے دور عمل کو دیکھتے ہیں۔ کچھ مسلمان مصنفین کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے سائنس کی تحقیقاتی ترقی سے بھی پہلے پانی کے دور عمل کو بیان کیا ہے۔ پانی کا دور عمل اصل میں ہے کیا؟ آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں، آپ 4 مراحل دیکھیں گے۔ پہلا مرحلہ بخارات کا ہے، پانی سمندر اور زمین سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ بادلوں کا بننا ہے۔ تیسرا مرحلہ بارش کا برسنا ہے۔ چوتھا مرحلہ بارش کا پودوں کی نشو و نما کا باعث بننا ہے۔ یہ بات تو معقول لگتی ہے، ہر کوئی دوسرے، تیسرے اور چوتھے مرحلے سے واقفیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو دیہاتی لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلے بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی اور پھر پھول اگتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم ان بخارات کو دیکھ تو سکتے نہیں کیونکہ مشکل ہے، قرآن میں پہلے مرحلے کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بائبل میں ایک نبی کا ذکر دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہے 700 قبل از مسیح میں، نبی آموس، اور وہ لکھتا ہے کہ وہی ہے جس نے روشن ستاروں کے جھرمٹ بنائے اور جو رات کی تاریکی کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، اور پھر وہ سمندر کے پانی کو بلا بھیجتا ہے، پہلا مرحلہ، اور پانی کو زمین کی تہہ پر انڈیلتا ہے، تیسرا مرحلہ۔ آقا یہوہ جس کا نام ہے۔ ایک اور نبی جو ہے ایوب نبی، باب 36 26 تا 27 آیت، جو ہجری سن سے 1000 سال پہلے گزرا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے خدا کتنا عظیم ہے، ہمارے عقل و شعور سے بالا تر، اس کی ہستی کا ادراک ناممکن ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ پانی کے قطروں کو اوپر اٹھاتا ہے جو بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ تیسرے مرحلے میں۔ پھر بادلوں کا ذکر ہے دوسرے مرحلے میں۔ پھر وہ اپنے اندر موجود پانی کو نیچے انڈیلتے ہیں، پھر انسانوں پر بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ پہلا مرحلہ، مشکل ترین پہلا مرحلہ بائبل میں قرآن سے 1000 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب قرآن میں پہاڑوں کا تذکرہ دیکھیں۔ قرآن کی 1 درجن سے بھی زیادہ آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے مضبوط اور ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے۔ کچھ آیات میں پہاڑوں کو مومنوں کے لیے نعمت خداوندی قرار دیا گیا ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کی مثال سورہ لقمان سورہ 31 اور آیت 10 تا 11 میں پہاڑوں کو 5 انتباہوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں ہے کہ اس نے آسمان بغیر کسی سہارے کے بنائے جو کہ تم دیکھ سکتے ہو، اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں یہ حرکت نہ دے۔ آئیے سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں 7 اعداد میں سے ایک انتباہ کو پڑھتے ہیں، جس میں ہے اور ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کیے ہیں تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں۔ سورہ نحل 15-16 میں بیان ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم کو لے کر ہل نہ جائے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر مومنوں اور کافروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ کام اللہ نے کیا ہے، یعنی اس نے خود ہی نصب کیے ہیں، ان کی وجہ سے زمین لرزے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھیں۔ اگلی آیات میں تو اور ہی تصویر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النبا
سورہ 78 آیت 6 تا 7۔ کیا ہم نے زمین کو وسعت نہیں دی اور اس میں میخوں کی طرح پہاڑوں کو نہیں گاڑا؟ الجبالا اوتادا، جیسے کسی خیمے کو نصب کرنے کے لیے کھوٹیاں گاڑی جاتی ہیں۔ پھر اس سے بھی بہتر انداز میں سورۃ الغاشیہ سورت نمبر 88 آیت نمبر 17 تا 19 میں کہا گیا ہے، کیا کافر اس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ الجبال، وہ کس طرح کسی خیمے کی کھونٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں۔ یوں دراصل لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ پہاڑ خیمے کی کھونٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں، یہی کھونٹیاں خیمے کو قائم رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے کہ یہی کھونٹیاں زمین کو لرزنے سے بچاتی ہیں۔ پہاڑوں کے لیے جو لفظ رواسیہ ہے، اس سے ایک تیسری صورت سامنے آتی ہے۔ یہ لفظ دراصل عربی زبان کے مصدر اوسا سے عکس کردہ ہے۔ یہی مصدر عربی زبان میں لنگر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لنگر ڈالنا یا لنگر انداز ہونا، جیسے کہ جہاز کی حرکت کو روکنے کے لیے لنگر ڈالتے ہیں، اسی طرح زلزلوں کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو نصب کیا ہے۔ ان وضاحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کے پیروکار یہی سمجھتے تھے کہ جیسے پہاڑ خیمے کی کھونٹیوں کی طرح زمین میں گاڑے گئے ہیں اور یہی کھونٹیاں خیمے کو قائم رکھتی ہیں، اسی لنگر کی طرح جو جہاز کو ایک جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ پہاڑ زمین کو حرکت سے باز رکھنے کے لیے یا زلزلوں کو روکنے کے لیے نصب ہیں، لیکن یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ پہاڑوں کا وجود تو خود زلزلے کا باعث بنتا ہے، اسی لیے یہ آیات یقینی پیچیدہ مسئلہ پیش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے اپنی کتاب قرآن، بائبل اور سائنس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں مذکورہ بالا آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے، جدید ماہرین ارضیات نے پہاڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے زمین کی کچھ خامیاں بیان کی ہیں۔ زمین کی اوپر والی سطح کی پختگی کا عمل دراصل انہی خامیوں کی وجہ سے ہے۔ جب ماہر ارضیات ڈاکٹر ڈیوڈ اے ینگ سے پوچھا گیا تو اس نے جواباً کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ کئی پہاڑی سلسلے تہ در تہ چٹانوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ تہیں وسیع پیمانے پر بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سچ نہیں کہ یہ تہیں زمین کو مستحکم رکھتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو پہاڑ زمین کو ہلنے جلنے سے نہیں روکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ ان کی تو اپنی بناوٹ پہلے بھی اور اب بھی زمین کے زلزلے کا باعث ہے۔ دور حاضر کے ماہرین ارضیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی اوپر والی سطح مختلف تہوں سے مل کر بنی ہے۔ یہ تہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ تہیں الگ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں ہیں، جو کہ یورپ اور جنوبی افریقہ سے جدا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ تہیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہیں، اور یوں زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال مشرق وسطی میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر زائگراس کا پہاڑی سلسلہ عرب ایران کی جانب جاتے ہوئے حرکت کرنے سے بنا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر بڑی شاہراہوں پر سفر کرے تو وہ دنیا کے کئی ایک علاقوں میں سے ایسے پہاڑی سلسلے دیکھے گا جن پر کبھی ریت کے طوفانوں نے سیدھی تہیں جمائی تھیں، اب وہ ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہیں۔ تو آئیے پھر ہم ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ ریت کے طوفانوں کی جمائی ہوئی تہیں اب 75 درجے تک ٹیڑھی ہو چکی ہیں۔ دراصل پہاڑوں کی تشکیل کے دوران جو زلزلے آتے رہے، انہی کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ تہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور پھر پھسلتی ہیں، اور تب جا کر زیادہ طاقت و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی اس رد عمل سے پیدا ہونے والی طاقت و توانائی قدرے کم ہوتی ہے تو جو طے کا حصہ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اچانک ہی آگے کو پھسل جاتا ہے اور یوں شدید زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ میکسیکو میں کوکو سپلیٹ کے مقام پر ایک حالیہ زلزلے میں چٹانوں کا ایک حصہ ایک ہی جھٹکے میں 3 میٹر تک آگے بڑھ گیا۔ سوچئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کا گھر 3 میٹر تک آگے بڑھ جائے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کچھ پہاڑ ایک اور طرح کے ہیں جو آتش فشاں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ جب لاوا اور راک زمین سے پگھل کر اور ابل کر باہر کی سطح پر آ جاتے ہیں تو ڈھیر بن جاتے ہیں۔ سمندر کی تہوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی قسم کا ایک عمل ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ واضح نہیں۔ سمندر کی اوپر کی سطح جو یہاں ہے اور بر اعظم کی سطح یہ رہی۔ سمندر کی سطح بر اعظم کی سطح سے نیچے چلی جا رہی ہے اور یوں یہاں بھی پہاڑ پائے گئے ہیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ ہے۔ یہ ہے پگھلی ہوئی چٹان کا وہ مادہ جو آتش فشاں پہاڑ سے نکل رہا ہے۔ یہ دوسرا آتش فشاں ہے جو اسی طرح کا مادہ اگل رہا ہے۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں اور زلزلے کس طرح آتے ہیں۔
آتش فشانی کے اس عمل میں وہ چٹان جو پگھلنے کے رد عمل سے معرض وجود میں آتی ہے اور جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو مؤثر ہونے کی بنا پر زمین میں دھس جاتی ہے اور یوں یہ دہنے کو بند کر دیتی ہے. یہ ایک پلگ کی طرح تو ہو سکتی ہے لیکن یہ جڑ نہیں، پر یہ پہاڑ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہ تو ایک پلگ کی طرح ہوتی ہے، صرف ایک پلگ کی طرح. یہی وجہ ہے کہ اس پلگ کے نیچے سے جب کبھی دباؤ بڑھتا ہے تو آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، جیسا کہ جنوبی بحر الکاہل میں 1883 میں اس وقت ہوا جب ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا. ان تمام تر معلومات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے سلائیڈ کے ذریعے تصویروں میں دیکھا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک پہاڑ تو در حقیقت خود ہی زلزلوں اور لرزنے کا باعث بنتے رہے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ زلزلے پہاڑ کے بننے کے عمل سے ہی آتے رہے ہیں. جب تہیں ایک دوسرے سے پھسلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، اسی طرح جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو بھی زلزلے آتے ہیں. یہ بات تو واضح ہے کہ محمد اور ان کے پیروکار ان آیات کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے زمین کو لرزنے سے روکنے کے لیے پہاڑوں کو خیمے کی کھونٹیوں کی طرح گاڑ دیا. پہاڑوں کو زمین میں گاڑنا شاعرانہ تخیل تو ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ کرنا کہ پہاڑ ہی زمین کو زلزلوں سے روکتے ہیں نہایت پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ جدید سائنس اس سے مطابقت نہیں رکھتی. آئیے اب دیکھتے ہیں سورج کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں. قرآن سورج کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورۃ الکہف سورہ 18 آیت 86 میں لکھا ہے، یہاں تک کہ ذوالقرنین اور سکندر اعظم سورج غروب ہونے کے مقام تک پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ سورج شفاف پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. معافی چاہتا ہوں، 20ویں صدی کی سائنس میں سورج کسی بھی شفاف پانی کے چشمے میں غروب نہیں ہوتا. سورۃ الفرقان سورہ 25 کی آیت 45 تا 46 میں لکھا ہے کہ کیا تم نے اپنے مالک کی طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ کیسے سائے کو طول دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک رہنما بنایا. آپ کیا کہیں گے؟ سورج کو بالکل اپنے سر کے بالکل اوپر تصور کریں تو پھر اس کا سایہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، مگر جب سورج غروب ہونے لگے گا تو سایہ دوسری طرف پھیلنے لگے گا. سوچئے، سورج تو زمین کے مقابلے میں بالکل ساکن ہے، یہ تو سائے کے پھیلنے کا باعث نہیں بنتا. دراصل متحرک زمین ہی سائے کو پھیلاتی ہے. 20ویں صدی کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں درست معلومات چاہتے ہیں تو سورہ میں بیان ہونا چاہیے تھا کہ متحرک زمین ہی سائے کے پھیلنے کا باعث ہے. اب ایک مختلف موضوع کا ذکر کرنے لگا ہوں، سلیمان کی وفات. پتہ نہیں یہ سائنس ہے یا کیا ہے، شاید یہ سماجیات ہو. جب وہ وفات پا گئے تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا. جب بھی سلیمان چاہتے جنات ان کے مختلف کام کیا کرتے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق دیمک نے ان کے عصا کو اندر ہی اندر سے کھا لیا، یہاں تک کہ وہ گر پڑے. پھر جنات کو پتہ چلا اگر وہ اس معاملے سے باخبر ہوتے تو کبھی بھی سزا کے طور پر کام کرنے والی پریشانی کا سامنا نہ کرتے. یہاں سلمان اور ان کی موت، ان کے عصا کا منظر کچھ یوں ہے جیسے مراکش کی سنسان سڑک پر ایک راہگیر سے کوئی باورچی نہ پوچھے کہ وہ رات کے کھانے کو کیا لے گا. کوئی جنرل حکم دینے کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، کوئی معززین یہ عرض کرنے کو حاضر نہیں ہوتے کہ آئیں جی شکار کو چلے، کوئی پوچھتا ہی نہیں. معافی چاہتا ہوں، میں اس کہانی کو نہیں مانتا. اس واقعے کو 20ویں صدی کی عمرانیات قبول نہیں کرے گی، 7ویں صدی کی بھی قبول نہیں کرے گی. اس دور میں بھی بادشاہ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. آخر میں دودھ کا ذکر کرتے ہیں. سورۃ النحل سورہ 16 آیت نمبر 66 میں مذکور ہے کہ ہم تمہارے لیے باہر نکالتے ہیں جو ان مویشیوں کے پیٹ میں فضلے اور خون کے درمیان ہے، یعنی دودھ جو کہ پاکیزہ ہے اور پینے کو مرغوب ہے. پیٹ میں جہاں آنتے ہیں، معاف کیجیے گا، 20ویں صدی کی جدید سائنس کی روح سے کیا آنتے واقعی ہی پیٹ میں ہوتی ہیں؟ تو پھر آنتے کہاں ہوتی ہیں؟ مگر دودھ والے غدود تو جلد کے اندر ہوتے ہیں. انسانوں میں جلد کے نیچے یہاں پر، اور جانوروں میں ان کی ٹانگوں کے درمیان جلد کے نیچے. کوئی تعلق نہیں. چھاتیوں اور آنتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی آپس میں شکل و صورت ملتی ہے.
فضلات پائے تو جسم کے اندر ہی جاتے ہیں، مگر ان کا بھی دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جانور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق دودھ سے ہرگز نہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں مذکور ہے، زمین پر ایسا کوئی جانور نہیں اور نہ ہی دو پروں سے اڑنے والی کوئی مخلوق جو تمہاری طرح معاشرت نہ رکھتی ہو۔ یہاں کہا گیا ہے کہ نہ کوئی زمین کا جانور، نہ کوئی اڑنے والا جاندار، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب تمہاری طرح کی معاشرت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن یہاں ہم انسانوں سے مخاطب ہے۔ تو کچھ کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں کہ جو ہی وہ ملاب سے فراغت پاتے ہیں تو ماں باپ کو کھا جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ میری بیوی نے مجھے نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں میں فالتو اور نکمے نروں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر مر جائیں۔ میں تو اس امر پر بھی خوش ہوں کہ 4 بچے پیدا ہونے کے بعد بھی مجھے گھر سے باہر نہیں پھینکا گیا۔ اب شیروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ایک جوان شیر اس کو مادہ سے دور کر دیتا ہے اور اس مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی جوان شیر اس کی بیویاں لے لیتا ہے۔ اور پتہ ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کے سب شیروں کو جان سے مار دیتا ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ مذکورہ بالا نظریہ درست نہیں ہے۔ تمام تر جانوروں کے گروہ ہماری طرح یعنی انسانوں کی طرح نہیں رہتے۔ نتیجتاً یہ منکشف ہوتا ہے کہ قرآن میں کئی ایک سائنسی غلطیاں ہیں۔ قرآن محض اپنے دور کے مروجہ سائنس ہی سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کی عکاسی کرتا ہے۔ میری مراد 7ویں صدی عیسوی کی سائنس سے ہے۔ ہم یہاں سچ کی تلاش میں آئے ہیں اور میں نے صحیح معلومات آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو میری ایک کتاب قرآن، بائبل، تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، جو اس دروازے کے باہر خصوصی رعایت کے ساتھ برائے فروخت ہے۔ سچا اور کھرا خدا آپ کی رہنمائی کرے۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر کیمبل آپ کے خطاب دینے کا۔ اب میرے بھائی سبیل احمد اگلے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے صاحب علم و حکمت کا تعارف کرا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک۔ ان کی عمر 34 سال ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بامبے ہندوستان کے صدر ہیں۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو رفع دفع کرتے ہیں۔ وہ دلیل، منطق اور سائنسی حقائق کے حوالے سے قرآن، حدیث اور اسی طرح دوسری مذہبی کتابوں میں پائے گئے شکوک و شبہات اور ابہام کو دور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ناقدانہ تجزیوں اور خطابات کے بعد عوام کی طرف سے اٹھائے گئے مشکل ترین سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہندوستان میں بہت سے عوامی خطبات دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں 700 سے زائد لیکچر دے چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام اور تقابل ادیان پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور اسی طرح دیگر ممالک کے مختلف مذہبی اسکالرز کے ساتھ مل کر متعدد بحث و مباحثوں اور مذہبی مذاکروں میں شرکت فرما چکے ہیں۔ میں یہ اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ دونوں مقرروں کی تقریروں کے بعد اور ان کے ایک دوسرے کو جوابی دور کے بعد ہم سوالات و جوابات کا ایک دور شروع کریں گے۔ جو لوگ دیر سے آئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہم ان کے سوالات مائک پر اور انڈیکس کارڈ پر لیں گے۔ خواتین و حضرات، میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सानुरिहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबैना लहुम अन्नहु हक़ अवलम यक्फ़ी बिरब्बिका अन्नहुम अला कुल्ली शैइन शहीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम डॉक्टर विलियम कैम्बल, डॉक्टर मज़ाकिस, डॉक्टर जमाल बदवी, भाई सैमुअल नोमान, डॉक्टर मोहम्मद नाइक, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सबको इस्लामी तरीके से मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतें और बरकतें नाजिल हों अल्लाह सुब्हानहू तआला की आप सब पर। उन्वान है आज के मुज़ाकरे का कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। कुरान मजीद हतमी और आखिरी आसमानी किताब है जो कि भेजी गई अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किसी भी किताब के लिए अगर अल्लाह का कलाम होने का दावा किया जाए तो इस किताब को वक्त के इम्तिहान के मयार पर पूरा उतरना चाहिए। पुराने जमानों का दौर वो मौजिज़ों का दौर था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मौजिज़ों का मौजिज़ा है। और फिर अदब और शायरी का दौर आया और मुस्लिम और गैर मुस्लिम मानते हैं कुरान पूरी जमीन पर पाया जाने वाला अजीम अदबी शाकार है। मगर आज का दौर तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आइए देखते हैं कुरान करीम जदीद साइंस से हम आहंगी रखता है या कि नहीं रखता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। मैं आपको बताऊंगा कि यह कुरान करीम कोई साइंस की किताब नहीं है SCIENCE, बल्कि यह तो सिर्फ साइंस SIGNS यानी अलामात की किताब है। और इसमें 6000 निशानियां हैं यानी आयात, और इन निशानियों में से 1000 से ज्यादा निशानियां साइंस से मुतालिक हैं। मैं साइंस के सिर्फ उन हकाइक का तज़किरा करूंगा जो मुसल्लिम शुदा हैं। मैं कतन इन साइंसी मफरूजों या नजरियात के मुतल्लिक बात नहीं करूंगा जो किसी सबूत के बगैर महज कयास आराइयों पर मबनी है, क्योंकि साइंस को खुद ही मुतअद्दिद मर्तबा अपने आप ही को खुद ब खुद ही झुटलाना पड़ा है। डॉक्टर विलियम कैम्बल, जिन्होंने डॉक्टर मॉरिस बुकाई का हवाला दिया कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में, वो अपनी इस किताब में अंदाज को 2 किस्मों में बताते हैं। एक है मुताबिकत वाला, जिससे इंसान किसी आसमानी किताब और साइंस के दरमियान मुआफिकत साबित करने की कोशिश करता है, और जबकि दूसरा अंदाजा है टकराव वाला, जिसमें इंसान मुसावी किताब के दरमियान टकराव साबित करने की कोशिश करता है। डॉक्टर कैम्बल ने यह फर्ज निभाया। लेकिन जहां तक कुरान मजीद का ताल्लुक है, इससे हटकर कि कोई शख्स मुआफिकत की राह अपनाता है या फिर तसादुम का रास्ता, अगर आप मंतक पर कार फरमा है तो एक बरहक मंतकी वजाहत देने के बाद कोई एक भी शख्स कुरान की किसी एक आयत को भी जदीद साइंस के साथ मुतसादिन साबित नहीं कर सकता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने तो कुरान की कई साइंसी गलतियों की निशानदही की है। मेरी ये मुकम्मल जिम्मेदारी है कि मैं इन इल्जामात का मुकम्मल तौर पर जवाब दूं। इन्होंने जो पहले खिताब करने को तरजीह दी, मैं अपनी तकरीर में इन इल्जामात को रद्द करूंगा। इनकी तकरीर के अहम हिस्से इल्म जैनन और इल्म अर्दियात के मुतालिक गुफ्तगू करूंगा, और मैं इंशाअल्लाह दीगर उमूर पर दौरान बहस अपनी मालूमात के मुताबिक दलाइल दूंगा। मैंने दोनों काम निपटाने हैं। मैं मौजू के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। आज का मौजू है कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। मैं एक किताब पर बात नहीं करूंगा। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने तो बाइबल के 1 या 2 नुकात का हवाला दिया, मगर मैं इंशाअल्लाह दोनों पर बात करूंगा। इंशाअल्लाह मैं मौजू के साथ इंसाफ करना चाहता हूं। जहां तक कुरान करीम और जदीद साइंस का ताल्लुक है, माहिरीन फल्कियात ने दावा किया कि यह कायनात किस तरह वजूद में आई।
تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات گیس و غبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا، جس کی کہکشائیں ستارے، سورج، چاند اور یہ زمین ہے۔ یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانا ذرتہم تقتہما، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دو کر دیا۔ ان معلومات پر غور کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے، زمین اور چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا، لکھا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا۔ عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یسبحون ہے، جو کہ ایک متحرک شے کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شے محوری گردش کر رہی ہے۔ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً 25 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، اور ہم نے ایک وسعت پذیر کائنات کو پیدا کیا ہے خلا کی وسعت کے ساتھ۔ عربی کا لفظ موسیونا اپنے اندر وسعت یعنی توسیع کا مطلب لیے ہوئے ہے۔ علم فلکیات کے حوالے سے ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو تذکرہ کیا ہے میں اسے رد کروں گا انشاءاللہ۔ پانی کے دور کے متعلق ڈاکٹر ولیم کیمبل نے نشاندہی کی ہے۔ یہاں پر قرآن اس پانی کے چکر کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے تو صرف 4 عوامل بیان کیے ہیں، انہوں نے 4A اور 4B پیش کیا ہیں، جبکہ 4B کی سلائیڈ بھی نہیں دکھائے گی، نہ جانے کیوں۔ اس میں ذکر ہے ٹرپلینیشن کا، پانی کے جدول کا، شاید وہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بخارات کا ذکر ہو۔ قرآن کہتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11، وجہ السماء، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے۔ تقریباً سبھی مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو کہ سورہ طارق کی سورہ 86 آیت نمبر 11 میں ہے، یعنی کہ آسمان کو پلٹنے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے، بخارات ہی تو ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل جو عربی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَطَرِ کا مطلب ہے آسمان کو پلٹانے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس مسئلے کا ذکر کیوں نہیں کیا، کیونکہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زمین کے گرد اوزون کی تہ بارش کے لوٹانے کے علاوہ کافی کچھ فائدہ مند مادے اور توانائی بھی بارش کے ساتھ مل کر زمین کی طرف واپس آتے ہیں، جن سب کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت ہے۔ بارش ہی زمین کی طرف نہیں آتی۔ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری لہریں جو ٹیلی فون کے نظام کو اور ٹیلی ویژن کو، ریڈیو کو چلاتی ہیں، جس سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم ریڈیو سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی طے بیرونی خلا کی نقصان دہ شعاؤں کو پلٹاتی ہیں اور جذب بھی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی، سورج کی روشنی کی الٹرا وائلٹ شعاعیں آئنوسفیئر میں جذب ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کرۂ ارض پر زمین کا وجود ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سچ پر مبنی ہے فرماتا ہے وجہ السماء، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے، اور باقی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے، ان کے لیے آپ میری سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے پانی کے دور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے جو بھی کہا ہے بائبل کے حوالے سے، انہوں نے پہلا مرحلہ اور تیسرا سلائیڈ 1 میں دکھایا، پھر دوسری میں پہلا، تیسرا اور پھر دوسرا، جس میں پانی زمین سے اوپر جاتا ہے وہ کہتے ہیں، اور پھر بارش کا پانی زمین پر برستا ہے۔ یہ فلسفہ تو سیز آف ملٹس کا ہے، 7ویں صدی عیسوی سے پہلے کا۔ ان کا نظریہ تھا سمندر کے بخارات کو ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے اور یہی ہوا بارش برساتی ہے، بادلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔
اور دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ہے، پہلا ہے ان کے مطابق بخارات، جو ہم مانتے ہیں، ہم بائبل سے مطابقت رکھنے والے امور کا برا نہیں مانتے۔ پہلے بارش برستی ہے اور پھر جا کر بادل بنتے ہیں، یہ تو پانی کا مکمل دور نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن نے بڑی تفصیل سے پانی کے دور کے بارے میں بتایا ہے کئی مقامات پر، یعنی پانی کس طرح اوپر اٹھتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، بادل آپس میں کیسے جڑتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے پانی برستا ہے، بادل کس طرح حرکت کرتے ہیں، بارش کی صورت میں برستے ہیں، بخارات کا جدول بیان کر دیا ہے، اور الحمدللہ تفصیل کے ساتھ۔ قرآن میں پانی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے کئی مقامات پر۔ سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48، اور سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 22، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، اور سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 48 تا 49۔ سورۃ الفاتر سورہ 35 آیت نمبر 9، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، اور سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5، سورۃ القاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9، سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 تا 70 کئی مقامات پر، سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30۔ قرآن کریم کئی مقامات پر پانی کے دور کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے بہت سارا وقت لیا، آدھی تقریر علم جنین پر کی، علم ارضیات کا ذکر کیا، اور 6 دوسرے موضوعات کا جو میں نے درج کیے ہیں۔ علم ارضیات کے بارے میں تو ہمیں آج پتہ چل چکا ہے۔ علم ارضیات ہمیں بتاتا ہے جیسا کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 3750 میل پر ہے، اور اس کی اندرونی تہیں گرم اور مائع حالت میں ہے جہاں زندگی کا وجود بالکل نہیں ہے، اور زمین کی بالکل اوپر والی تہ جہاں ہم رہتے ہیں جو بہت پتلی ہے، کھینچ تان کے 30 میل تک، کچھ تہ سخت ہے لیکن زیادہ تر 1 سے 30 میل، اور اسی بات سے تو یہ شدید امکانات ہیں کہ یہ سطح تو لرزنے کا باعث ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تہوں کا ہیر پھیر ہے جو پہاڑی سلسلے کو اونچا کرتا ہے، جس سے زمین کو پختگی ملتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ النبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 تا 7، ہم نے زمین کو وسیع بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ قرآن قطعاً نہیں کہتا پہاڑوں کو میخوں کی طرح پھینکا گیا، پہاڑ میخوں کی طرح۔ عربی کا لفظ اوتاد یعنی میخیں، خیموں کی کھونٹیاں۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے علم ارضیات کے مطالعے سے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ 19ویں صدی کے نصف میں معلوم ہوا ہے، اور ہمیں دکھائی دینے والے پہاڑ کی سطح زمین سے اوپر والی سطح سے کم ہوتی ہے، جو زیر زمین گہرائی تک ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کھونٹیوں کو زمین میں گاڑا جائے۔ آپ صرف اوپر سے چھوٹا حصہ دیکھتے ہیں، زیادہ تر زمین کے نیچے ہوتا ہے، بالکل گلیشیئر کی چوٹی کی طرح۔ آپ صرف اوپر کی چوٹی دیکھتے ہو اور اس کا 90% حصہ پانی میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الغاشیہ میں سورۃ نمبر 88 آیت نمبر 19، اور سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا، پہاڑوں کو زمین سے اونچا بنایا۔ آج جدید علم ارضیات کے عروج کے بعد، جو کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، پلیٹ ٹیکٹونک کے نظریے کے تحت جو کہ پیش کیا گیا 1960 میں، پہاڑی سلسلوں کے ابھرنے کا ذکر ہے۔ آج کے ماہرین تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوط کرتے ہیں، سارے ماہرین نہیں لیکن کچھ کہتے ہیں۔ آج تک میری نظر میں کوئی ایسی کتاب نہیں گزری، اور میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب دکھائیں، کسی ماہر ارضیات کے ساتھ ذاتی تعلق نہ دکھائیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر کیت مور کی کہی ہوئی بات سچی ہے یا کوئی سچی دستاویز ہے۔ اور اگر آپ کتاب دی ارتھ کا مطالعہ کریں، جس کا حوالہ علم ارضیات کی کئی یونیورسٹیز نے دیا ہے، اس کے لکھاریوں میں سے ایک جن کا نام ڈاکٹر فرینک پریس ہے، جو مشیر تھا سابقہ امریکی صدر جمی کارٹر کا، اکیڈمی آف سائنس کا صدر بھی رہ چکا ہے امریکہ میں، وہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کھونٹی کی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں تو زمین کی گہرائی تک ہوتی ہیں، اور پہاڑ کا کام تو زمین کو استحکام دینا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ نمبر 21
آیت نمبر 31 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 اور اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا ہے تاکہ نہ یہ خود ہلے اور نہ یہ تمہیں ہلائے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پہاڑ کا کام قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے سے بچائیں۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ اگر پہاڑی علاقے کو دیکھا جائے جہاں زلزلے آتے ہیں اور پہاڑ اس کی وجہ بنتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں۔ عربی میں جو لفظ زلزلے کے لیے یوز ہوتا ہے ڈاکٹر کیمبل الپی جانتے ہیں، یہ ہے زلزال یا زلزلہ۔ ان 3 آیات میں استعمال ہونے والا لفظ جو میں نے کہا وہ ہے تمیدہ۔ تمیدہ کا مطلب ہے ہلانا، جلانا یا جھولا دینا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، اور اسی طرح سورۃ النحل سورہ 16 آیت 15، ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا، نہ کہ یہ خود ہلے نہ تمہیں ہلائیں۔ یہ ہے تمیدہ بکم، نہ یہ تمہیں ہلائیں۔ اشارہ ہے اگر یہاں پہاڑ نہ ہوتے تو اگر تم چلتے، اگر تم پھرتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ چلنے پھرنے لگتی، اگر تم جھکتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ جھک جاتی۔ ہمیں پتہ ہے عام طور پر جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو وہ نہیں لرزتی۔ یہی وہ وجہ ہے جو کہ ڈاکٹر فرینک پریس اور ڈاکٹر نجات جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے قرآن کے نظریاتی ارضیات کے بارے میں، اور اس میں جواب ہے تقریباً ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ہر بات کا وضاحت کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر پہاڑ زمین کو زلزلے سے بچاتے ہیں تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دراصل سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں؟ زلزلہ یعنی زلزال، اگر اس کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھے تو لکھا ہے زلزلہ زمین کی بلائی سطحوں کے لرزنے سے آتا ہے، زلزلے کی مقید لہروں کی وجہ سے۔ کسی چٹان میں اس کا سبب کوئی درار وغیرہ یا کسی آتش فشاں کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں زلزلے کے بارے میں لکھا ہے سورہ زلزال سورہ 99 میں بیان کیا گیا ہے کہ تمیدہ بکم، زمین کو تمہارے ساتھ روکنے کے لیے۔ اور اس بیان کے جواب میں کہ پہاڑ زلزلے سے بچاؤ کا باعث ہیں، تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اگر میں کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بچاتا ہے انسان کو بہت ساری لگنے والی بیماریوں سے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر ڈاکٹر ہی بچاتے ہیں لگنے والی بیماریوں سے سب انسانوں کو، تو پھر اسپتالوں میں بیمار لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جہاں پر گھر کی نسبت زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں؟ سمندر کے علم کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے بہتے ہوئے 2 دھارے بنائے، ایک میٹھے پانی کے قابل اور دوسرا نمکین اور کڑوا، وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے نہیں، ان کے درمیان ایک